اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی، جس میں میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کلپ میں کہ اظہار محبت بچوں سے کتنا ضروری ہے ماں باپ کے لیے کہ وہ اپنے بچوں سے اظہار محبت کریں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں اور کریں گے تو اس کے فوائد کیا ہیں۔ پھر سیرت معصومین علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہر امام نے، ہر معصوم نے اپنے بچوں سے محبت کیا ہے، بلکہ صرف اپنے بچوں سے ہی نہیں بلکہ کسی کے بھی بچے ہوں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان سے محبت سے پیش آتے تھے، اخلاق سے پیش آتے تھے، پیار سے پیش آتے تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کا امام رضا علیہ السلام سے محبت، یا اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اپنے فرزند سے محبت، مولا کائنات سے رسول اللہ کی محبت، حسن و حسین علیہ السلام سے رسول اللہ کی محبت، یہ سب چیزیں آپ کے مد نظر ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ محمد بن سعدی بصری کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کے ایک فرزند تھے، آپ انہیں بہت زیادہ چاہتے تھے۔ آپ سے لوگوں نے عرض کیا، مولا اس بچے سے آپ کی محبت کتنی ہے؟ امام نے فرمایا، اس بچے سے میری اتنی ہی محبت ہے کہ میں اب نہیں چاہتا کہ میرے کوئی دوسرا بچہ ہو کہ میری محبت اس سے بھی متعلق ہو اور یہ محبت بٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ یا امام موسیٰ کاظم کے امام رضا علیہ السلام سے اظہار محبت، مفضل بن عمر کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ آپ اپنے فرزند امام علی رضا کو اپنے دامن میں بیٹھائے ہوئے ہیں اور انہیں بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں اور ان کی زبان چوس رہے ہیں، اور کبھی انہیں اپنے کاندھے پر رکھ لیتے ہیں، کبھی اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، تیرا باپ تجھ پر فدا ہو۔ اللہ اکبر۔ تیرا باپ تجھ پر فدا ہو، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے۔ ساتویں امام اپنے بیٹے امام رضا علیہ السلام ذکر ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تیرا اخلاق کتنا اچھا ہے، اور تیری عقل و دانش کتنی روشن و آشکار ہے۔ یہ اس طریقے سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ ہمیں امام نے بتایا ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، حضرت علی سے رسول خدا کا اظہار محبت جسے مولا کائنات نے خود بیان کیا ہے۔ حضرت علی خود اس طرح بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگ پیغمبر اکرم سے میری قرابت اور مخصوص منزلت کو جانتے ہو، جو میری قرابت ہے، ان سے محبت ہے۔ میں چھوٹا بچہ تھا تو رسول خدا مجھ کو اپنے دامن میں بیٹھاتے تھے اور اپنی آغوش میں لے لیتے تھے، اپنے سینے سے لپٹا لیتے تھے، کبھی مجھ کو اپنے بستر پر سلاتے تھے اور فرط محبت سے اپنے چہرے کو میرے چہرے سے مس کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ اور مجھ کو اپنی لطیف و عمدہ خوشبو سنگھاتے تھے، میرے لیے اپنے عمدہ اخلاق کا پرچم کھول دیتے تھے، بہترین اخلاق سے پیش آتے تھے، اور مجھے حکم دیتے تھے کہ میں حضور اکرم کے اخلاق کریمانہ کی پیروی کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے علی اور محمد کی محبت۔ اب دنیا کیسے پیغمبر اکرم کی سمان حیات بغیر علی کے سن سکتی ہے اور پڑھ سکتی ہے اور لکھ سکتی ہے؟ بغیر علی کے، علی پیغمبر کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، نہ فضائل مکمل ہو سکتے ہیں، نہ سیرت مکمل ہو سکتی ہے۔ علی کو اگر جدا کریں گے کچھ مکمل نہیں ہوگا۔ امام حسن اور امام حسین سے علاقہ محبت جو کہ آپ کیا کرتے تھے، امام حسن امام حسین سے پیغمبر اکرم کی محبت۔ انس اور عبداللہ بن شیبہ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ ایک روز رسول خدا نے نماز کا قصد کیا، اس وقت امام حسن آپ کی گود میں تھے، رسول خدا نے امام حسن کو اپنے سامنے زمین پر بٹھا دیا
اور نماز شروع کر دی۔ جب سجدے میں گئے تو اسے طول دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور دیکھا کہ پیغمبر اکرم نے آج سجدے کو طول کیوں دے دیا۔ ناگاہ میری نظر امام حسن پر پڑی کہ وہ رسول خدا کے کاندھے پر بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور اکرم نے نماز تمام کی تو لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس نماز میں آپ نے ایسا سجدہ کیا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا سجدہ نہیں کیا۔ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی۔ رسول اکرم نے لوگوں کو جواب دیا، مجھ پر وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، البتہ میرا بچہ حسن میرے شانے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے اب اچھا نہ لگا کہ اسے جلدی سے اتار دوں، تو میں نے صبر کیا یہاں تک کہ وہ شانے سے اتر آیا۔ اور بالکل ایسے ہی واقعہ امام حسین علیہ السلام کا، کہ امام حسین علیہ السلام بھی یہی کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم سجدے کے عالم میں ہے، امام حسین آئے اور پشت پر بیٹھ گئے۔ پیغمبر اکرم نے سجدے کو طول دیا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ آخر سبب کیا ہے کہ اتنا طول دے دیا سجدے کو۔ اب لوگوں نے سر اٹھا کر کے دیکھا، کیا دیکھا کہ پشت پیغمبر پر حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بہترین منظر تھا۔ لوگوں نے حسین کو دیکھا پشت پر ہیں، فوراً سجدے میں چلے گئے۔ کیا نماز تھی، کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ دوبارہ نماز پڑھی گئی ہو، اسی نماز پہ اکتفا کی۔ کیا نماز تھی کہ پروردگار عالم یہ چاہ رہا تھا کہ آج اے میرے نمازیوں، اے میرے عبادت گزار بندوں، آج عبادت کا تھوڑا سا رخ بدلا ہوگا، طریقہ بدلا ہوگا۔ اب سجدے میں جاؤ گے تو میرا ذکر کرو گے، سجدے سے سر اٹھاؤ گے تو حسین کی زیارت کرو گے۔ یہ نظام پروردگار تھا اس دن۔ اور پیغمبر اکرم بھی عجب سوچ رہے ہوں گے کہ حسین پشت پر ہے یا نہیں ہے۔ اور جب حسین پشت سے اترے، محسوس کیا، ایک طویل گفتگو ہے، میں سب کو ہٹاتے ہوئے، جب محسوس کیا تو پیغمبر نے سجدے سے سر اٹھایا۔ یعنی عجب نہیں پیغمبر اکرم کو اللہ نے کہا ہو کہ اے میرے صاحب معراج پیغمبر، آج عبادت کا طریقہ بدلا ہوگا۔ اے میرے صاحب معراج پیغمبر، نماز تمام عبادتوں کی معراج ہے، نماز کی معراج ہے سجدہ، سجدے میں ہے صاحب معراج پیغمبر۔ لیکن اے میرے صاحب معراج پیغمبر، آج عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے میرا ذکر ہوگا، ذہن میں حسین ہوگا، حسین ہیں یا نہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، حسین ہیں یا نہیں۔ سب نے اسی نماز پر اکتفا کیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ دوبارہ نماز پڑھا دیجئے یا میں دوبارہ نماز پڑھ لیتا ہوں، کسی کتاب میں نہیں ملتا ہے۔ یہ محبت بتا رہی ہے کہ اولاد سے کس حد تک محبت کرنا چاہیے، اور بالخصوص پھر اگر بچے حسن و حسین ہو اور محبت کرنے والا نانا پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ محبت بھی بے مثال ہوگی۔ اور یہ بے مثال محبت تھی تو عبادت بھی بے مثال تھی، نماز بھی بے مثال تھی، نمازی بھی بے مثال تھے، نماز پڑھانے والا بھی بے مثال تھا۔ کیوں نہ ہو، سب کو معلوم تھا کہ جو سجدے میں ہے یہی اس نماز کو بھی بچائے گا، یہی اذان کو بھی بچائے گا، یہی شریعت کو بچائے گا، یہی پیغمبر کی محنت کو بچائے گا، یہی صحابہ کی محنت کو بچائے گا۔ آج اگر اس کی ناز برداری کر لیں گے تو کل یہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ یہ پیغمبر کی ناز برداری تھی، پیغمبر دور تک دیکھ رہے تھے۔ عزیزان محترم، یہ محبت ہے، کس طریقے سے اپنی اولاد سے محبت کرنا چاہیے۔ لیکن عموماً دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ لوگ جھڑک دیتے ہیں بچوں کو۔ اگر کوئی صاحب اپنے بچے کو مسجد میں لے کر کے آ گئے اور بچے نے ذرا سا آواز بلند کر دیا، بچوں کی فطرت ہوتی ہے سجدگاہ اٹھانا اور ادھر سے ادھر رکھ دینا اور آگے کھڑا ہو جانا، تو لوگ بہت غصہ ہو جاتے ہیں، نالا ہو جاتے ہیں اور اس سے کہہ دیتے ہیں، جس کا بچہ ہوتا ہے کہ صاحب اس کو آپ مت لے کے آیا کریے یا اپنے پاس بیٹھایا کریے، یا اگر کسی کے ساتھ نہیں آیا یوں ہی آگے تو گھر تک اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ کل سے نہ بھیجنا، اور بچے کو الگ ڈانٹ ڈپٹ دیا جاتا ہے۔
کیا اس سے عبادت میں ثواب میں اضافہ ہو جائے گا؟ قطعی ثواب میں اضافہ نہیں ہوگا۔ بچوں کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ ہے تو ہم اس کو جگر سے لگائے رہے، اپنے سینے سے لگائے رہے، دوسرے کا بچہ ہے تو ہم اس کو جھڑک دیں، یہ غلط ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو قطعی نہ پیغمبر راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، نہ خدا خوش ہوگا۔ چونکہ بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا اس کا بھی اپنا ایک ثواب ہے، اس کی بھی اپنی ایک عظمت ہے، کسی کا بھی بچہ ہو۔ محترم ناظرین، میری گزارش ہے کہ کبھی بھی نہیں جھڑکنا چاہیے، کسی کا بھی بچہ ہو، آیا ہے پیار سے پیش آئیے، محبت سے پیش آئیے اس بچے سے۔ یہی محبت ہوگی جو بچپنے میں آپ اسے دیں گے، وہ ایسا نقش اس کے ذہن میں ہو جائے گا کہ زندگی بھر ہمیشہ وہ آپ کی عزت کرتا رہے گا، آپ کا احترام کرتا رہے گا۔ لہٰذا یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے عزیزان محترم، اور ہمیں اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ کسی کا بھی بچہ ہو اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، اور پھر قطعی اس کو ایسے انسان کو عمل نہیں کرنا چاہیے کم از کم جو پیغمبر اکرم اور دیگر ائمہ کی محبت کے واقعات بھی سنے لیکن دوسروں کے بچوں سے وہ نفرت سے پیش آئے، ان کو جھڑک دے، تو پیغمبر اور اہل بیت اطہار خوش نہیں ہوں گے۔ ان کے عمل کو اپنانا پڑے گا، ہمیں ان کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہوگا۔ انشاءاللہ کل اس کے آگے گفتگو ہوگی، جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔